السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے کہ رمضان سے متعلق سوالات پیش کیے جائیں گے، تو آج جو بھی سوالات ہیں تقریباً ان کا تعلق جو ہے وہ رمضان سے ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر سوالات زیادہ ہوں تو پھر 2 قسطوں میں جوابات بھیجے جائیں، تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 ایسے کر کے بھیجے جا سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، اگر عورت کھانا پکاتے وقت مجبوری یا بغیر مجبوری کے کھانے کو چکھتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر شوہر کے ڈر سے یا مہمان کی عزت کی خاطر وہ کوئی چیز چکھتی ہے اور چکھنے کے بعد اس کو نگلتی نہیں بلکہ تھوک دیتی ہے تو روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا. روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا. ایک بات. اسی طریقے سے اگر وہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی وجہ سے بھی چکھتی ہے اور چکھنے کے بعد تھوک دیتی ہے اور حلق میں نہیں کہ وہ چیز نہیں جاتی ہے تو ایسی شکل میں روزہ مکروہ نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب، اگر بلڈ چڑھایا جائے تو کیا حکم ہے؟ ایک ہوتا ہے خون کا دینا کسی کو، ایک ہوتا ہے خون کا کسی کو ڈونیٹ کرنا. تو جو کہ خون کا ڈونیٹ کرنا جائز ہے، اگر کسی آدمی کو خون چڑھایا جا رہا ہے روزے کی حالت میں کسی وجہ سے تو ایسی شکل میں اس کو خون کا چڑھایا جانا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا پہلے فلسفہ سمجھ لے تو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا. روزہ کا فلسفہ ہے ڈائریکٹ معدے میں یا پیٹ میں کسی چیز کا جانا. جو یہ بلڈ چڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے، آپ کے معدے میں یا پیٹ میں نہیں پہنچتا ہے. اس بنیاد پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نے کوئی چیز خون نکالا ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب، فرانس سے سوال آیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک کا کیا حکم ہے؟ لپسٹک جو لگاتی ہیں عورتیں، اگر لپسٹک لگانے کے بعد اس کے ذرات پیٹ میں نہیں جاتے ہیں حلق کے ذریعے تو لپسٹک لگانا جائز ہے، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر لگانے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اندر جا رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر سحری کے ختم ہونے کا وقت کیلنڈر میں الگ الگ رہتا ہے. کسی میں پتہ چلا 5 بجے ہے، کسی میں 4:40 ہے، کسی میں مطلب 5 سے 10 منٹ کا ڈفرنس کیلنڈروں میں عموماً ہوتا رہتا ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا میں کس کیلنڈر کا اعتبار کروں؟ بات سمجھے میری؟ اس میں جو ہے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ نیٹ کے ذریعے یا آپ کیلنڈر کے ذریعے یہ نہیں ایگزیکٹ معلوم کر سکتے کہ صبح صادق کب ختم ہوتی ہے، یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جو لوگوں نے 10-5 منٹ کا فرق آیا تو اس کو آپ کو ایک کسوٹی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کا ٹائم آپ اپنے شہر کے لحاظ سے دیکھ لیں. جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے اس سے ٹھیک 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے جو چارٹ بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، بقیہ غلط ہے. سمجھے بات؟ سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے اس سے 1 آور 20 منٹ پہلے جو ختم کر رہا ہے سحری وہ صحیح بات کر رہا ہے، اور بقیہ لوگوں نے بد احتیاطی کی ہے اور کیلنڈر صحیح نہیں چھاپا ہے. تو پتہ چلا کہ کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی نمازوں کے اوقات ہیں ان سب کا بیس سورج ہے. سب کا بیس کیا ہے؟ سورج ہے. جیسے سورج ڈوبنے کے 1 گھنٹہ 20 سے 25 منٹ یا 15 سے 25 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. جس ٹائم بھی سورج جس علاقے میں ڈوبے گا وہاں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے. ٹائم پہ ہم کبھی نہیں بتا سکتے کہ 7 بجے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، نہیں. تو ہمیشہ بیس کرتا ہے سورج کا ڈوبنا. اگر ایسا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں آپ اس کے ذریعے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا کیلنڈر صحیح ہے.
اب چونکہ ان کو دیر تک کھانا ہے تو ان کو وہ والا کیلنڈر صحیح لگتا ہے جس میں ٹائم زیادہ لیتا ہے، یہ نہیں کرے۔ اور آثار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں حسب نفس نہیں چلتا۔ حسب نفس کہتے ہیں دل کی خواہش، تو دل کی خواہش کو نہیں بلکہ مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی پوچھے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیلنڈر میں جو وقت سحری ختم ہونے کا لکھا ہے اس کے 5 منٹ تک جان بوجھ کر میں نے کھانا کھایا تو کیا حکم ہے؟ جو کیلنڈر میں وقت لکھا ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایگزیکٹ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک کا ٹائم دیا گیا اور اس کے بعد آپ جان بوجھ کے کھا رہے ہیں، اب روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں صاحب اس میں 5 منٹ جان بوجھ کر احتیاطاً بعض کیلنڈر والے پہلے لکھتے ہیں اور سورج نکلنے کے ٹائم پہ جب آپ نے ٹیلی کیا تو 5 منٹ کا ڈفرنس آ رہا ہے، تو ایسی شکل میں بھی جو ہے تب روزہ جو ہے ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسے معلوم ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ایگزیکٹ لکھا ہے تو پھر ایسی شکل میں روزہ نہیں ہوگا۔ کہا جائے مولانا صاحب آج کل مسجد میں رات کے 2 بجے سے نوجوان لوگ رمضان میں سحری جگانے کی نیت سے نعت، غزل، حمد وغیرہ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اس سے بڑا ثواب ملتا ہے اور ہم جگانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایسی شکل میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا نہیں۔ کیونکہ اس نے مائک لگا رکھا ہے باہر، اور باہر مائک میں ہو سکتا ہے پورا گاؤں مسلمان ہی کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا ایریا یا پورا گاؤں جہاں تک آواز جا رہی ہے مسلمان ہی، اس میں بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں جن کو سحری میں نہیں اٹھنا ہے، اس میں مریض ہو سکتے ہیں جن کو سحری میں نہیں اٹھنا ہے، اس میں عورتیں ہو سکتی ہیں جن کو شرعی عذریں نہیں اٹھنا ہے۔ آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان سب کا گناہ تمہارے اوپر، تمہاری وجہ سے جتنے آدمی جگے ان کا ثواب تو اپنی جگہ، کیونکہ وہ نہ کوئی سنت ہے جگانا کسی کا اور نہ حدیث سے ثابت ہے جگایا جائے۔ ٹھیک ہے آپ ایک والنٹری طور پر جگا رہے ہیں، لیکن حدیث میں یہ تو منع ہے نا کہ اپنی ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اگر علاقہ غیروں کا بھی ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ آپ کی آواز غیروں تک بھی جاتی ہے، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام کام کر کے کوئی آدمی اس ثواب کو جب مائنس کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب اس نے ایک اشکال بھی لکھا ہے، اس نے کہا مولانا فجر کی نماز میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے غیروں کو۔ اس نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے غیروں کو، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جواب یہی آئے گا، تو لکھا ہے کہ فجر کی اذان جو دی جاتی ہے اس سے بھی غیروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں سب مذہب والوں میں لکھا ہے کہ صبح کا اٹھنا اچھا ہے۔ وہ وقت اگر ایک آدمی پہلے سے صحیح ٹائم پر سویا ہے تو وہ خوش ہوگا کہ اذان ہو گئی اور ہم اٹھ گئے، بھلے اس کو نماز میں جانا ہو نہیں جانا ہو۔ جو 2:30 بجے سویا ہوگا ٹینشن اس کو ہوگا۔ تو غلط کام کرنے والے کو اگر صحیح چیز سے ٹینشن ہوتا ہے تو لیٹ دم ٹینشن ہونے دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو سحری جگائی جا رہی ہے وہ 2 بجے سے شروع کیا جا رہا ہے، وہ اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، پوچھا گیا اگر کسی نے سحری کی نیت سے رات میں ہی کھانا کھا کر سو گیا اور صبح صادق سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر 1 بجے سو گیا اور مجھے سوچ جائے کہ بس یہی سحری ہے، فجر کی نماز میں اٹھیں گے، ابھی سحری کا وقت باقی تھا، یہ اٹھ گیا، تو اس کے دماغ میں بات ہے کہ میں نے تو اب روزے کی نیت کر لی تھی تو میں کچھ کھا پی سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ نے جو نیت کی، آپ کی نیت اسٹارٹ ہی ہوگی جب روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ اس کے بعد بھی جتنا دبا کے کھانا چاہے کھائیے۔ جب صبح صادق ہو جائے گی اس کے بعد کھانا منع ہوگا، نیت آپ چاہے مہینہ بھر کی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر نفل کی نیت سے روزہ رکھا اور بعد میں چاند کا اعلان ہو گیا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اس کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آخری دن روزہ رکھ لو، کس دن؟ شعبان کے آخری دن روزہ رکھ لو،
اگر اس دن چاند روزے کا نظر آ گیا تو روزہ ہے، اور اگر چاند نہیں نظر آیا تو نفلی روزہ ہے۔ اگر اس میں شک کی بنیاد پر رکھا جائے گا روزہ تو مان لیا جائے گا، لیکن اس کو شک کے روزہ رکھنے کا گناہ ملے گا۔ شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کی عادت تھی، مثال کے طور پر وہ پیر کے دن ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھتا تھا، اب پیر آ گئی 30 شعبان کو، لیکن وہ 30 شعبان نہیں تھا، روزہ کی پہلی تاریخ تھی، تو بھلے یہ نفل کی نیت کیا ہے، اس کا روزہ مان لیا جائے گا، بقیہ پورے شہر کو ایک روزہ قضا رکھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہوا بعد میں 10 بجے اعلان ہوا کہ صاحب آج روزہ تھا، تو پورے شہر کو قضا کرنی پڑے گی، اس کا روزہ مان لیا جائے گا، زیادہ یہ ادا ہو جائے گا۔ ٹپیکل سوال آتا ہے، پوچھا گیا مولانا صاحب سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ لاؤ جو ہمارا نفلی روزہ ہے اس کو رکھ لیں، تو کیا رمضان کے مہینے سفر میں ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ لیں بات، سفر میں جا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے سفر میں روزہ رکھنے کی، سب سے پہلی بات جب تم کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو فرض پہلے ادا کرو۔ اچھا، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزے کے درمیان میں کوئی نفلی روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ سفر کی حالت میں لہذا اس کا نفلی مانا جائے گا، فرض نہیں مانا جائے گا، تو یہ الٹا کام کر رہا ہے۔ ڈالڈا رکھا ہوا، دیسی جی رکھا، ڈالڈا کھا رہا بے مطلب کا۔ پوچھا گیا مولانا نیت کب تک کرنا لازم ہے؟ نیت جو روزے کی جاتی ہے، اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو آپ لوگ نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان یا فی شہر رمضان، یہ نیت معنی کے لحاظ سے بھی غلط، شرعی لحاظ سے بھی غلط۔ کیوں؟ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی اور روزہ آج رکھ رہے ہو، نہیں سمجھے بات؟ مغرب سے ویسے ہی شرعی لحاظ سے دن کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا، انگریزی لحاظ سے بھی چینج ہو گیا۔ اب یہ بندہ 4 بجے کھانا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نیت کرتا ہوں کل کے روزہ رکھنے کی، یہ کیسا روزہ ہے، کیسی نیت ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ حبیب مصطفیٰ نے بتایا نہیں تھا، اس نے ماری ڈنڈی، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے پکڑ لیا کھٹ سے، جناب یہ ڈنڈی ماری گئی ہے، تو چور جو چوری کرتے ہیں پولیس والوں کے لیے ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ نیت جو پہلی بات تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ نیت نام ہے ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ نے نیت کر لیا کہ میں سحری میں اٹھے، سحری جو ہے وہ غزل گانے کے لیے نہیں کھائی جاتی ہے، ڈانس کرنے کے لیے سحری نہیں کھائی جاتی، سحری کھائی جاتی روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ سحری کے لیے اٹھ گئے، آپ کی نیت ہو گئی۔ جیسے کوئی آدمی وضو کے لیے گیا کہ اب ظہر کی نماز پڑھنے وضو کے لیے آ گیا، اب وہاں پہ جا کر کے وہ یہ کہنا بھول گیا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ کے اور پیچھے امام کے، آگے فلاں کے۔ اگر اس نے ظہر کے بجائے وہ اثر کہہ دے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی غلط ہے، کوئی شریعت پہ ایسی نیت نہیں ہے۔ پٹھانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ اگر امام نے نیت پیچھے والوں کی نہیں کی تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے امام سے بہت ڈرتا رہتا ہے۔ جو سرحد کے علاقے کے پٹھان ہیں وہ بہت ڈرتے رہتے ہیں کہ امام سے پنگا نہیں لو، کیونکہ اگر اس نے نماز میں نیت کر لیا کہ پیچھے فلاں فلاں کی نماز نہیں، وہ خارج نماز سے۔ میں دبئی میں جب رہتا تھا تو ایک دکان تھی بلینکٹ کی، پٹھان اور ایرانی یہ لوگ تجارت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کتنا بارگننگ لے کے چل رہے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، مطلب ہو سکتا ہے 5 گنا زیادہ بول رہے ہوں، تو وہ بولتے ہیں تو پھر لوگوں کو معلوم لمبی چوڑی بات ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بلینکٹ اتنے میں ہے، میں اس مسجد میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھاتا تھا جہاں اس کی دکان تھی، تو اس نے کہا نہیں مولوی صاحب، ہم نے کہا تو معلوم ہے یہاں نماز پڑھا، تو میں تمہاری نیت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کمبل تو فری لے جاؤ مولانا، لیکن نیت ہماری کر لینا، پلیز ہماری نیت کر لینا۔ تو یہ جو بات سب لوگ نماز میں یہ کہتے ہیں 4 رکعت فلاں فلاں، یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے، بس لوگوں نے اس کو ناجائز کا ہمارے یہاں فتویٰ نہیں دیا گیا، اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف آگے بڑھ گئے، ورنہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
تو پوچھا گیا ہے مولانا نیت کب تک کرنا لازم ہے؟ دیکھیے زوال آفتاب سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا لازم ہے، اس آدمی کے لیے بھی جس نے نیت کی ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پہلے دن ہی پورے مہینے کی نیت کر لے تو ان کے نزدیک وہ بھی جائز ہے کہ اب بروزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آدمی سو گیا نہیں اٹھا کچھ بھی ہو پورے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا نہیں ہے، ڈیلی نیت کرنا ہے اس کو۔ کیا کرنا ہے؟ خود آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ نیت زبان کا نام نہیں، اور وہ والی تو پلیز قطعی نہیں کرنا، وہ تو غلط ہے نیت کہ بصوم غد نویت، کل کی نیت میں کر رہا ہوں اور روزہ آج رکھ رہا ہوں۔ وہ اگر اس کو صحیح معنی میں اللہ ریکارڈ کر دے تو سارے تمہارے روزے ختم ہیں، کیونکہ تم تو دوسرے دن کی نیت ہی نہیں کر رہے ہو، دوسرے دن کی نیت کر رہے ہو اور دوسرا دن ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے، لہذا نیت کی۔ پوچھا گیا ہے کیا ایک ماہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا بتایا نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیا سحری میں اٹھنا نیت کے مترادف ہے؟ سحری میں اٹھ گیا اس کا مطلب اس کی نیت ہے تبھی یہ اٹھا ہے۔ کیا رات میں نیت کرے تو کافی ہو جائے گا؟ یعنی رات میں لیٹتے وقت کہ میں انشاءاللہ صبح فجر میں اٹھوں گا، تو چونکہ اب دن شروع ہو گیا ہے لہٰذا اس کی نیت کیا ہے مان لی جائے گی۔ نیت کا مستحب وقت کون سا ہے؟ بہترین وقت اس کا اس وقت ہے جب آپ سحری کھا رہے ہیں، سحری کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہی اس کا بہترین وقت ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب بعض روزے دار رمضان مبارک میں دن بھر سوتے ہیں اور رات جاگ کر گزارتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ روزہ ہو جائے گا، روزہ مان لیا جائے گا کہ روزہ اس کا ادا ہو گیا۔ قبولیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو روزہ، لیکن ادا ہونا خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ مطلب چھوڑنے والوں سے تو بندہ کیا ہے یہ بہتر ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے وَإِنْ صَامَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، اور پوری زندگی روزہ رکھے، ایک روزے کے بدلے میں 11 مہینہ لگاتار روزہ رکھتے رہے اور اسی میں مر جائے تو بھی ایک روزے کا ثواب پوری زندگی کا روزہ کور نہیں کر سکتا جو نفلی روزہ ہے۔ صراحتاً یہ حدیث ہے وَإِنْ صَامَ الدَّهْرُ كُلُّهُ کہ پوری زندگی روزہ۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، قیامت تک زندہ رہے اور روزہ رکھے تو بھی ایک روزے کا ثواب نفلی روزہ نہیں کر سکتا ہے۔ فرض فرض ہوتا ہے، نفل نفل ہوتا ہے۔ دبئی سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب میری اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں بیماری ہے بیچاری، اللہ ان کو صحت دے، ہمارے دوست ہیں، تو ان کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فدیہ دے دیں یا اس کی روزہ؟ دیکھیے جو بیمار وقتی طور پر ہوتا ہے بندہ، اگر اس کو یہ ایکسپیکٹ ہے کہ میں آنے والے دنوں میں یہ بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، تب تو ایسی شکل میں کیا ہے اس کو فدیہ دے دے۔ جیسے بڑھاپا ایک بیماری ہے، اب یہ نہیں کہ اگلے سال جوان ہو جائے گا، اگر اس سال بڑھاپے کی وجہ سے اس کو فدیہ دینا پڑا تو نیکسٹ ایئر اس کی مزید کیا ہونی ہے، حالت خراب ہونی ہے۔ لہذا اگر وہ پہلے سال میں فدیہ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو بڑھاپا ایک ایسا مرض ہے کہ جو کنٹینیو رہنا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو صاحبہ بیمار ہیں ان کے بارے میں اگر ان کو توقع ہے کہ کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو فدیہ نہیں ہوگا، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر ایسی بیماری ہو کہ بیماری ختم ہی نہیں ہونی ہے تب ایسی شکل میں کیا ہے اس کا فدیہ دینا جائز ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر روزے کی حالت میں یہ اٹھا لیجیے، اگر روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ یہ ایک تجربہ ہے کہ جب آپ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں فوراً دوا آتی ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کان میں جب دوا ڈالتے ہیں یا کان میں تیل ڈالتے ہیں تو حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ کان میں کوئی چیز اسی وقت اندر جاتی ہے۔ ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے، ہمارے دوست ڈاکٹر نجمی صاحب، ان سے مشورہ کیا میں نے کئی مسئلے میں، بھی آپ سے ہر جگہ بتائیں گے کہاں کہاں میں نے مشورہ، تو انہوں نے کہا کہ جب کان میں دوا ڈالی جاتی ہے جب تک کان میں سوراخ پردے میں نہیں ہوگا کوئی چیز اندر جاتی نہیں ہے،
جب پردے میں سوراخ ہوگا تو وہ چیز دماغ پر نہیں چڑھتی بلکہ حلق کے راستے سے اندر جانے کے چانس ہوتے ہیں. تو کان والی بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس آدمی کا جس کے پردے میں سوراخ ہوگا. لیکن جب تک پردے میں سوراخ نہیں ہوگا محض یہ نہیں کہتے کہ یہی مسئلہ کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ آپ جو تیل ڈالتے ہیں پانی چلا جاتا ہے کان میں وہ پردے کے اسی سائڈ میں رہتا ہے, اندر نہیں جاتا ہے جب تک کہ کان کے پردے میں سوراخ نہیں ہوگا. بہرحال اگر یہ تحقیق ہو جائے ہے کہ کان کے پردے میں بغیر سوراخ کے کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر یہ کہ نہیں صاحب کوئی بھی چیز آپ کان میں ڈالیں اور اس پردے سے چھن کر کے آگے چلی جاتی ہے, یہ اگر تحقیق ہو جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو یہ فتویٰ شروع میں دیا گیا ان لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ کان میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے, پاس ہوتی ہے. اب ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پاس نہیں ہوتی ہے ایک دم, زیادہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو کان کے آنکھ کے سلسلے میں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا, جبکہ آنکھ میں 100% یہ ہے کہ آپ سرما تک لگائیں تو اگر آپ تھوکیں گے تو سرمے کا کلر آپ کو تھوک میں آئے گا. اس کے باوجود یہ فتویٰ ہے کہ آنکھ والے میں نہیں ٹوٹتا, کان والے میں ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا مولانا نزلے کی وجہ سے دوا سونگنا کیسا ہے؟ اس میں تینوں سارے مسئلے سمجھ لیے, نزلے کی وجہ سے یا دما کی وجہ سے, جو استما جس کو کہتے ہیں آپ, اس کی وجہ سے. اگر استما میں تو 100% ہے کہ جب وہ پمپ کرتا ہے تو پمپ کرنے کے بعد اس کے اندر جو دوا ہوتی ہے وہ دوا جاتی ہے. میں نے ڈاکٹر نجمی صاحب سے اس سلسلے میں بھی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں, جب وہ پمپ یہی وجہ ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ پمپ خراب ہو جاتا ہے, یعنی پمپ آپ کو پھینک دینا دوسرا نیا لینا ہے. اگر اس کے اندر دوا نہیں صرف وہ ہوا مارتا ہے تو پمپ جیسے آپ سائیکل کا ہمیشہ چلتا ہے اس کو بھی چلنا چاہیے. تو اس کے اندر میڈیسن رکھی جاتی ہے, وہ میڈیسن کیا ہوتی ہے اس کے پمپ کے ساتھ پریشر کے ساتھ کیا ہوتی ہے جاتی ہے. جب وہ جائے گی تو حلق میں جائے گی, لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ جو ناک سونگنے والا مسئلہ ہے وکس کے طور پر, اگر اس پر یہ تحقیق ہو جائے کہ سونگنے کے بعد کوئی چیز اندر نہیں جاتی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ جو چیز اندر رکھی جاتی کچھ دن کے بعد وہ کیا ہوتی ہے, بیکار ہو جاتی, پھینکنا. اس کا مطلب جو چیز اس کے اندر ہے وہ ختم ہوئی, وہ ختم ہو گئی, گئی کہاں, وہ ناک کے راستے سے پیٹ میں گئی. اگر یہ تحقیق ہے کہ ناک کے راستے سے پیٹ میں جا رہی ہے تو دونوں چیزیں پھر ناجائز ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی آدمی دور سے سونگ رہا ہے یا وکس لگا رہا ہے تو وکس کا سر پہ لگا لینا یا ناک پہ لگا لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جو ہے وہ پیٹ پہ نہیں جاتی ہے. یہ جو ناک والا سونگنے والا ہے اگر دور سے سونگا ہے تو اس پر فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اندر نہیں جا رہی ہے تو احتیاط تو یہ ہے کہ نہ سونگی جائے, لیکن اگر سونگ لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کسی نے پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ یہ جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں کا یہ مسئلہ ہے, دبئی سے آیا ہوا ہے مسئلہ. حقیقت کیا ہے کہ اس کو اس وقت تک روزہ نہیں توڑنا چاہیے جب تک کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو جائے, نمبر 1. یا یہ کہ پانی کی شارٹیج کی وجہ سے مرض بڑھنے کے چانسز ہو جائیں. یہ اگر دونوں کیفیت نہیں ہو رہی, پہلے سے یہ طے کر لے گرمی بہت ہوگی روزہ نہیں رکھنا, یہ نہیں کر سکتا. کم سے کم 1-2 روزہ رکھ کر ایکسپیرئنس ضرور کرے. وہ ایکسپیرئنس کرنے کے بعد اگر اسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, اب ایسی شکل میں کیا ہے یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فدیہ ادا کر دے گا, نہیں. جب موسم ٹھیک ہوگا اس کو روزہ رکھنا ہے, جب موسم ٹھیک ہوگا تو اس کو روزہ رکھنا ہے. یہی چیز شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی ہے. اگر شوگر کا کوئی پیشنٹ ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اگر کوئی چیز نہیں پیوں گا کھاؤں گا تو میں گر پڑوں گا, تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ روزہ وہ کیا کرے, چھوڑ دے. اب اگر اگلے سال تک اس کو پتا چل رہا ہے کہ میرا شوگر ختم ہی نہیں ہونا ہے تو ایسی شکل میں کیا کرے, وہ اس کا فدیہ دے دے. لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں شوگر پہ کنٹرول ہو سکتا ہے تو پھر فدیہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا, لازم ہوگا کہ روزے کی قضا کرے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر رات میں کوئی آدمی ناپاک ہو گیا اور روزہ رکھ لیا اور ظہر تک وہ نہیں نہایا, فجر بھی چھوٹ گئی اور ظہر بھی چھوٹ گئی, تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ روزہ ہو جائے گا, روزہ ہو جائے گا. بھلے یہ ناپاکی کی حالت میں رہ رہا ہے نا, روزے میں
یہ تو الگ بات ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا، ناپاک رہنے کا گناہ ملے گا، لیکن روزہ مانا جائے گا، اس کا روزہ اس کا ہو جائے گا۔ پوچھا جائے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ روزے کی فرضیت کا حکم کب نازل ہوا؟ صحیح رہنمائی فرمائے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ جو آیت نازل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی اور اسی وقت روزہ فرض ہوا۔ پوچھا گیا مولانا بہنوں کو بھائی لوگ جو عید کے دن عیدی دیتے ہیں، سوئی وغیرہ بھیجتے ہیں، کپڑے بھیجتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے، بہن بھائی آپس میں پیار میں بھیجتے ہیں یا سب۔ یہ جو کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بہن کی حالت بہت اچھی، مطلب میری لڑکی ہے وہ سسرال میں رہی، اب لازم ہے میکے والوں کو کہ ان کو ہمیشہ بھیجیں، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ داماد لا کر کے سوئی آپ کے گھر دے دے کہ ہمارے سسر کی اچھی حالت نہیں ہے، ہماری حالت بھی خراب ہو تبھی ہم کو بھیجنا ہے، ان کی حالت اچھی ہو تو بھی نہیں بھیجنا ہے، یہ گویا کہ ایک غلط رسم ڈیولپ کی جا رہی ہے، یہ محبت والی بات نہیں ہے۔ محبت والی بات ہو تو جب بھائی پریشان ہو تو بہن مدد کرے، بہن کے حالات اچھے نہیں تو بھائی، دونوں کے حالات برابر ہیں تو دونوں سوئیاں بھیج دیں، تو تم کو بھی گفٹ دے دے گا سب۔ لیکن یہ ایک رسم پکڑی گئی ہندوانہ رسم سے کہ میں کے لڑکی کی شادی کرنے کا مطلب کہ ہم نے تمہارے نام سلیوری کا بانڈ پیپر بھر دیا، ہم سلیو ہو گئے تمہارے۔ یہ سب سے زیادہ ہندو رسم کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا اور ہم بھی اپنے آپ کو سلیو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جیسے لوگ ہماری جتنی بہنیں ہم لوگ کبھی نہیں کرتے، چاہے ہمارے اچھے حالات ہو چاہے خراب حالات ہو۔ کیوں؟ رسم کو توڑنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، رسم میں اس میں کوئی گناہ تو نہیں، گناہ نہیں، رسم ڈیولپ کرے گی۔ رسم کو توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگینسٹ رسم جائیں، آپ چھوڑ کر کے کبھی بہن کے یہاں جائیے، 100 روپے 200 روپے 500 روپے دے دیجیے، بہن کبھی بھائی کے پاس آوے دے گی، بھائی کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن بہن تو یہاں تک کرتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ امی کے پاس اس وقت خرچے نہیں ہیں بھیا، اور تم ان کو خرچہ نہیں دیتے، اور یہ کروڑ پتی ہے، بھائی پریشان ہے، اس کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ امی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہو، تم جو ہے کوئی کیئر نہیں کرتے۔ بھائی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں یا اچھے بھی ہیں، لیکن جب تمہارے علم میں یہ آ گیا کہ امی پریشان ہے تو تمہارے اوپر بھی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے جتنی ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہوتی ہے۔ اب وہ امی جو پریشان ہے اس کا گناہ تمہارے اوپر بھی آنا ہے، صرف بھائی کے اوپر نہیں جانا ہے، کیونکہ بیٹے تم بھی ہو، اولاد کے نام پہ تم بھی اولاد، وہ بیٹا ہے تم بیٹی، فرق کتنا ہے، ورنہ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا اگر کوئی تراویح 6 دن یا 10 دن میں ختم کر لیتا ہے تو بقیہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، کیا اب اس کے لیے تراویح کا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ یہ بامبے والے بڑے شہر والوں نے ایک سسٹم لگا رکھا ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے کہیں خاص فلیٹ میں یا صحیح جگہ پر ایک حافظ کو ہائر کر لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، وہ 6 دن میں 10 دن میں ان کو پورا قرآن سنا کر کے حافظ جی بھی پیسہ لیے چلے گئے، اور یہ 20 دن تک اب آزاد ہیں کہ صاحب میں نے قرآن سن لیا۔ قرآن سننا الگ مسئلہ ہے، تراویح پڑھنا الگ مسئلہ ہے۔ تراویح 20 رکعات پڑھنا ہے، سنت موقدہ ہے، آناف کا یہ مسئلہ ہے، سیدھی سی بات۔ لہذا پورے دن تراویح پڑھنی ہے جتنے دن تک روزہ ہے۔ یہ چکر جو چلایا جا رہا ہے یہ ایک دم خلاف ہے، اس کی شرعی لحاظ سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ کہ 6 یا 10 دن میں پڑھ لینا، یہ 6 یا 10 دن میں تو چلو بعض لوگ تو 1 دن میں پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ شبینہ 3 دن، یہ سب قرآن مجید کا مذاق ہے۔ فارملٹی الگ چیز ہوتی ہے، روحانیت ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ فارملٹی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن روحانیت کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتی ہے۔ روحانیت ایک دوسری چیز ہے، وہ تو آپ کی دل کی کیفیت پر پیدا ہوتی ہے، ورنہ فارملٹی سے روحانیت کبھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ کیا وہ دوسری جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب 10 دن میں انہوں نے تراویح ختم کر دیا، اب کسی دوسری مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں جہاں پر علم طرح سے ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جو عورتیں روزہ نہیں رکھتی ہیں ان کا کھانا پینا کھلے عام ہو سکتا ہے یا نہیں؟
گھر میں اگر ایک عورت روزہ نہیں رکھ رہی ہے شرعی عذر کی بنیاد پر تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا روزے داروں کے سامنے نہیں کرے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مولانا روزے کی حالت میں شیو کر سکتے ہیں؟ بھائی شیو روزانہ کرتے گناہ ملتا ہے، روزے میں ڈبل ملے گا، اتنا ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ شیو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو غلط ہے، گناہ ملنا ہی ملنا ہے۔ شیو ہی ایک ایسا گناہ ہے پوری دنیا میں جو آدمی گناہ کی حالت میں رہتا ہے۔ بقیہ جتنے گناہ ہیں آپ نے کیا، کتنی دیر گنہگار ہیں؟ جتنی دیر پیکر ہیں۔ بوتل پھینک دیے، اب آپ مومن ہو گئے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان چھتری کی شکل میں نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ایمان داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شرابی بوتل لے کر 24 گھنٹہ گھومتا رہے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایمان داخل ہونے کا اس کو وقت ہی نہیں مل رہا، کیونکہ تم نے بوتل پکڑ رکھی ہے۔ تو شیونگ کرنے والا 24 گھنٹے گناہ کی حالت میں رہتا ہے، یہی ایک گناہ ہے، باقی کوئی گناہ ایسے نہیں جو آپ 24 گھنٹے کریں۔ ایک بہت گندی مثال ہے، دینا نہیں چاہتا، دے سکتا تھا لیکن آپ لوگ بہت شرما جائیں گے۔ اچھا، پوچھا گیا مولانا صاحب کیا سرما، کیا سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب روزے کی حالت میں اگر عورت شرمگاہ میں دوا رکھتی ہے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھ لیں اس مسئلے کو۔ اگر روزے سے پہلے دوا رکھا ہے اس نے، مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت سے پہلے روزہ ابھی شروع نہیں ہوا، اس نے دوا رکھ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں اگر دوا رکھے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ اور آگے آ رہا، اس کو بھی یہ نپٹا دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے شرمگاہ میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ہمارا جو فتویٰ ہے اس پر یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ جو لکھی وہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں پائی، وجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ شرمگاہ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ پیٹ میں جاتی ہے۔ میں نے جو ڈاکٹر نجمی صاحب کا نام لیا، جو سرجن بھی یہاں کے مشہور ڈاکٹر نجمی صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی شکل نہیں ہے پیٹ میں جانے کی۔ جب شرمگاہ میں کوئی چیز دوا جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بچے دانی تک جا سکتی ہے، میدے میں نہیں جاتی۔ اگر یہ تحقیق ہو جائے گی تو ہم کو اپنا فتوے سے رجوع کرنا پڑے گا، کیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو، کوئی ڈاکٹر یہ کہے یا اختلاف ہو اس مسئلے میں، جنہیں کا پیٹ میں دوا جاتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جب وہ دوا جاتی ہے اور صرف وہیں تک رہتی ہے تو پھر اپنے اثرات کیسے دکھلاتی ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر وہ نہیں جاتی، کہیں وہیں تک رہتی ہے تو اثرات کیسے دکھلاتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں پہنچ کر کے بلڈ کے ذریعے اپنے اثرات دکھلاتی ہے اور بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، بلڈ میں اگر کوئی چیز سرکولیٹ ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر جو وجہ وہاں پر بتائی گئی ہے وہ وجہ تو صحیح ہے، اگر جاتا ہے پیٹ میں تو ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ جاتا ہی نہیں ہے زیادہ پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر مولانا کسی عورت نے اپنا حمل چیک کروایا، اب حمل پہلے جو چیک ہوتا تھا وہ ہاتھ کے ذریعے چیک کرتے تھے، اب حمل چیک ہوتا ہے مشین کے ذریعے۔ مشین کے ذریعے چیک کیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر ہاتھ کے ذریعے چیک کیے تو ایک رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایک رائے یہ ہے کہ اگر چیک کرنے والے کا ہاتھ بھیگا ہوا نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں نمی آئی، چاہے وہ دستانے پر آئی چاہے ہاتھ پر آئی، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن احتیاط کسی میں ہونی چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے، بہت مجبوری ہو جائے تو کرا لیں۔ پوچھا گیا مولانا ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر مسواک یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، مسواک کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ مسواک کرنا افضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک صرف یہ ہے کہ عصر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ بدبو عصر کے بعد زیادہ نکلتی ہے، لہذا وہ بدبو آپ ختم کر دیں گے تو مشک جو اس کو پسند ہے وہ نہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے کہا کہ بدبو جو پسند ہے وہ معدے سے اٹھنے والی ہے، نہ کہ منہ کی بدبو۔
یہی وجہ عصر کے بعد کیوں زیادہ ہوگی بدبو؟ جب پیٹ زیادہ خالی ہوگا تو وہاں میں جو گیس اندر بنتی ہے وہ بدبو مارتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے اس میں زیادہ دم ہے کہ عصر کے بعد ہی زیادہ نکلنے کی وجہ معدہ مزید خالی ہوا. جب خالی ہوا تو وہاں سے گیس نکلی. وہ جو گیس نکل رہی وہ منہ والی ہے ہی نہیں, وہ معدے کی ہے, اور معدے کی گیسی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بدبو. ورنہ ان کا کہنا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا عصر کے بعد کرو یا فجر کے بعد کرو, کوئی بھی فرق نہیں ہے, مسواک کی جا سکتی ہے. ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ہے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ٹوتھ پیسٹ مکروہ ہے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مکروہ نہیں ہے. مکروہ جن لوگوں کا کہنا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر جو مینتھول ہوتا ہے, جو ٹھنڈک پن ہوتی ہے, اگر اس کے ذرات جانے کے خطرہ ہیں تو مکروہ ہے. اور اگر اس کے جیسے بعض ایسے بھی آ رہے ہیں نیچرل یا ہربل, اس میں جو ہے وہ کوئی مینتھول کی کیفیت نہیں ہوتی ہے, اس میں وہ ایک مسواک کی طرح ہی ہے, زیادہ اس میں مکروہیت بھی ختم ہو جائے گی. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا کہ ایک آدمی روزے سے ہے اور جہاز میں سوار ہے, مقامی وقت کے لحاظ سے مغرب ہونے کو ہے, لیکن جیسے جیسے جہاز چلتا جاتا ہے سورج نظر آتا رہتا ہے. پتہ چلا جس طرف سورج ڈوب رہا ہے جہاز اسی جانب جا رہا ہے. اب یہ جہاز اسی جانب جا رہا ہے, حالانکہ جہاں سے چلا تھا وہاں آدھا گھنٹے میں اس کو روزہ کھل جاتا. اب یہ جاتا جا رہا ہے اور دن اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ایسی شکل میں شرعی حکم کیا ہے؟ جب تک صاحب سورج نہیں ڈوبے گا روزہ یہ کھول نہیں سکتا, روزہ یہ کھول نہیں سکتا. اس کا الٹا کر لیں, اگر کوئی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں 24 گھنٹے 6 مہینہ سورج ہی نہیں ڈوبتا ہے, تو وہاں تو اب شرعی لحاظ سے لوگوں نے ڈیوائڈ کر رکھا ہے, 24 آورس کا ایک ڈے مان لیا ہے. ان کو رات وغیرہ وہ معلوم کیسے کرتے ہیں, رات کو اندھیرا بنانے کے لیے کھڑکیوں وغیرہ میں زیادہ تر اندر سے باہر سے سب بلیک پردے ہوتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اے ایم پی ایم کے لحاظ سے دیکھتے رہتے ہیں, اس لحاظ سے بچوں کو سب کو سلا دیا جاتا ہے کہ اب رات ہوگی. رات ہوتی نہیں ہے, باہر فل سورج ہے. نیچرلی طور مطلب آرٹیفیشیل رات اپنے گھروں میں بنا لیتے ہیں. تو وہاں پر نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ زوال میں عموماً 8 گھنٹے کا ہوتا ہے, 8 گھنٹے کے بعد عصر کے بعد 2 گھنٹہ ہوتا ہے, پھر ظہر سے, ایسے تمام ڈیوائڈ کر کے نماز کی ٹائمنگ کر دی جاتی ہے. نماز پڑھ, نماز نہیں چھوڑنا ہے جو آپ روز چھوڑتے ہیں, وہ چھوٹنے کے کوئی چانس نہیں, سورج ڈوبے اور چاہے سورج نکلے. تو ایسے ہی اگر ایسی حالت میں ہے تو وہاں 24 گھنٹے میں جو علاقے کا قریب تر علاقہ ہوگا جہاں پہ سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے اس کو بیس مان کر گھنٹہ مان لیا جائے گا روزے کا. مطلب مثال پر اس کے قریب تر میں 16 گھنٹے کا سورج رہ رہا ہے تو 16 گھنٹے کو بیس مان لیا جائے گا جہاں پر آبادی ہے, اور 16 گھنٹہ وہ روزہ رکھیں گے, بچے اپنا کھائیں گے پیئیں گے, بھلے سورج ڈوبے یا نہیں ڈوبے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر پانی پی رہا تھا اذان ہونے لگی تو کیا حکم ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں, ٹپیکل مسئلہ ہے. یہ جو آپ کے یہاں اذان ہوتی ہے 2 طرح کی اذان ہے, مطلب اذان 2 طرح کی نہیں ہے, اذان 2 وقت میں دی جاتی ہے. بعض مسجد والوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اذان دے دیتے, یہی صحیح طریقہ ہے کیونکہ اب لوگوں کے مزاج میں اذان تک کھانا ہے. بعض مسجدوں میں کیا ہے, سحری کا وقت تو ختم ہو گیا, اذان ہوگی 15 منٹ کے بعد, اس علاقے پورے علاقے والوں کا روزہ وہ برباد کرتے ہیں. لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ مزاج لوگوں کا بن چکا ہے کہ اذان کرائیٹیریا ہے سحری کے ختم ہونے کا, لہذا جیسے ہی سحری ختم ہو 1 سیکنڈ فوراً بات کیا کر دی جائے, اذان دے دی جائے. اب یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں پانی پی رہا, اب پتہ چلا وہ اذان پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ اذان کون سی ہے. اذان کون سی ہے؟ اذان اگر وہ ہے کہ سحری کے ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد ہو رہی ہے تب تو 1 قطرہ بھی پینا جائز نہیں ہوگا, اور اگر وہ ایگزیکٹ ختم ہو رہی ہے اور منہ میں پانی ہے تو اتنا پی لیں, مزید نہ پیئیں. عام طور سے اذان فجر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے. اگر ایسا ہے کہ پورا صبح صادق کا وقت ختم ہو چکا اذان دی گئی ہے تو پھر جیسا میں نے کہا پھر 1 قطرہ بھی پیے گا تو جائز نہیں ہوگا. لیکن ایک بات کا اہتمام مسجد کے ذمہ دار والوں کو کرنا چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر
کوئی آدمی سو رہا تھا دن میں روزے کی حالت میں اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا روزے کا کفارہ کب لازم ہے؟ روزے کا کفارہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے روزے کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ کفارہ کتنا ہے؟ 60 دن لگاتار روزے رکھنا، کبھی ایسی حرکت کرنا نہیں، ایک دن کی بات نہیں، وہ 60 دن میں اگر بریک کر دیے تو پھر سے کرنا ہے، وہ 60 لگاتار کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے۔ پوچھا گیا اگر کسی نے روزے کی حالت میں مشت دنی کی تو کیا حکم ہے؟ روزے میں مشت دنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کیونکہ لذت محسوس کرے گا کیا ہے، لہذا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر شہوت کی کوئی تصویر یا مووی دیکھی جس سے انزال ہو گیا تو قضا ہے یا قضا اور کفارہ دونوں ہے؟ صرف قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ ایک آدمی کو ایسی مووی دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، تو ایسی شکل میں کیا ہے؟ اس کے اوپر کفارہ ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کبھی کبھی کھٹی بیکار آتی ہے رمضان کی حالت میں، خاص کر سحری ویری وقت کے بعد، جس میں منہ میں پانی آیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا کن کن شرعی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے اور بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو جانے کی وجہ سے، جان پر خطرہ بن جانے کی وجہ سے، بیماری ایسی ہے کہ جان کا خطرہ ہے، یا یہ کہ سفر کی حالت میں، یا یہ کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر جو حرام حلال کو جانتا ہو۔ مسلمان ڈاکٹر 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک خود ہی نہیں رکھتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، جو روزے کی اہمیت کو جانتا ہے۔ ایسا ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ یہ عورت یا پریگننٹ ہے اور اس کو روزہ جو ہے رکھنے میں بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے وقت میں ڈاکٹر کی بات مان کر ایسے لوگ بھی مریض مان لیے جائیں گے اور یہی حکم جو ہے دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی ہے کہ اگر بچہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو ایسی شکل میں مسلمان ڈاکٹر اگر یہ مشورہ دیتا ہے تو اس کی رائے مانی جائے گی۔ پوچھا گیا مطلب خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کیا ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جو عذر کی وجہ سے، پیریڈ کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا لازم ہے۔ فدیہ اس وقت دیا جاتا ہے روزے کا جب یہ مان لیا جائے کہ ہم قضا کسی طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا فدیہ کتنا ہے؟ ایک آدمی کا فدیہ 2.25 کلو، ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر غریب کے فائدے کی نیت سے آپ دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کی قیمت بھی لگا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس لیٹنا اور بوسو کنار کرنا کیا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے؟ مفتی صاحب کا فتویٰ ہو سکتا ہے ان حالات میں احتلام ہو جائے اور روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے مکروہ ہوگا۔ پوچھا گیا رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو کیسے رکھنا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر دینی چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا رمضان آ گیا اور ہم نے نہیں رکھا آپ سوچو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی سے آپ نے قرضے کا وعدہ کیا کہ میں 5 مئی کو جون کو قرضہ ادا کروں گا، 5 جون کو نہیں دے پائے، اب آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ٹائم چلا گیا قرضہ بھی ختم، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ قرضہ نہیں ختم ہوتا ہے تو یہ قرضہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر ایک لیبر ہے جہاں کا 49% ٹمپریچر ہے وہ روزہ کیسے رکھے؟ مزدور ایسی حالت میں روزہ رکھ لے، اپنے اعتبار سے گمان و خیال سے روزہ نہ چھوڑے، رکھنے کے بعد جہاں اس کو جان کا خطرہ ہو وہاں روزہ توڑ دے۔ پہلے سے یہ آئیڈیا نہیں لے لے کہ میں ایسے صورتحال میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں گر جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، جان کا خطرہ ہے، وہ روزہ توڑ دے گا۔ یہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑا جائے گا اس کا کفارہ نہیں ہوگا،
بلکہ اس کی قضا ہوگی جب یہ سمجھے کہ مناسب موسم آ گیا ہے تو ایسے شکل میں وہ روزہ دوبارہ رکھ لے۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ ایک عورت ہے کہ جس کو بھوک بہت لگتی ہے جب وہ بچے کو خاص کر فیڈ کرتی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ مجبور ہے، اس کو بھی کیا ہے کہ روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے۔ اب فدیہ یہ اسی وقت دے گی جب یہ حالت اس کی لگاتار ہو جائے، چاہے فیڈنگ کرائے یا نہیں کرائے۔ اگر بچے کو فیڈ نہیں کرا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو ایسی شکل میں فدیہ نہیں دی گی بلکہ روزہ کی قضا کرنا پڑے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب رمضان میں چند باقی ہیں، رمضان میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کر اپنے ایام کو روک لیتی ہیں، جو پیریڈ ہے اس کو آگے پیچھے کر دیتی ہیں کہ تاکہ جو ہے ہمارا روزہ پورا کا پورا مل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو سمجھ لیں کہ ایسی عورتیں جو اپنے قضا کرتی ہیں روزے کی رمضان کے بعد، ان کو وہی ثواب ملتا ہے جو روزے میں ثواب ملتا ہے، لہٰذا یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے کرنے سے صحت کے نقصان ہونے کا پورا خطرہ ہے۔ لیکن اگر کر لے گی تو کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا شوگر کے مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ شوگر کے مریض کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرا شوگر بڑھ جائے گا یا لو ہو جائے گا یا میں گر جاؤں گا، کم سے کم ایک روزے کا ایکسپیرئنس ضرور کرے۔ وہ پہلے سے اپنے طور پر ڈیسائیڈ نہیں کرے میں رکھوں گا، تو یہ بعض لوگ ایسے کر کے نفسیاتی طور پر بیمار ہو چکے ہیں۔ زیادہ وہ روزہ رکھیں اور رکھنے کے بعد اگر ان کو ایک کیفیت پیدا ہو تب ان کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑیں، ورنہ جو ہے نہیں چھوڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو سوال جان بوجھ کے جواب نہیں دیا۔